بیٹھ جاتے ہیں اس لفظ پر. اس کے ہما پہلوؤں سے جب تک پردہ نہ اٹھا دے اور طالب علم کے ذہن میں اپنا سارا معاملہ علم کا اس لفظ کے حوالے سے داخل نہ کر دیں کہ استاد صاحب اگلا لفظ نہیں پڑھتے, اگلا جملہ عبارت کا نہیں پڑھتے. ان عظیم ہستیوں سے جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے علم حاصل کیا تھا. اب ضرورت تھی اسی فیض کو آگے منتقل کرنا تھا نئی نسل تک, مسلمانوں تک. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب ہر وہ اہم لفظ, آیت بینہ کا ہر وہ کلمہ جس کے ساتھ موضوع اور مضمون کا تعلق ہے, تفسیر ضیاء القرآن میں نظر نہیں آئے گا کہ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب وہاں سے بس آنکھیں بند کر کے گزر جائیں. ہمیں پتا ہے ہمارے دور کے بڑے بڑے مترجمین تفسیروں کے جہاں دقیق مقام تھا جو ہمیں عربی عبارت میں پہلے ہی نہیں سمجھ آتا تھا, اردو ترجمے خریدے ہزار روپیہ خرچ کر کے, لیکن مترجمین اور شارحین ویسے ہی وہاں سے گزر گئے. لیکن تفسیر ضیاء القرآن میں ایسا نظر نہیں آئے گا. آپ کو آخر پر ہر جلد میں فہرست نظر آئے گی, ہر اہم کلمہ اور لفظ اس کی آپ کو صرفی تحقیق ملے گی, نحوی تحقیق ملے گی, لغوی تحقیق ملے گی. اور پیر کرم شاہ صاحب وہ بالغ نظر مفسر اور فقیہ ہیں جو ہر لفظ کا لغوی معنی, اس کا عرفی معنی, اس کے شرعی معنی کی اپنے اپنے مقام پر کھل کر وضاحت کرنے والے نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ یہ صوفیاء اہل اللہ کی نشانی ہوا کرتی ہے. علم ظاہر تو بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں, لیکن وہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے, امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری جو 256 ہجری میں وصال فرما رہے, آپ کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے جہاں اور معجزات عطا فرمائے وہاں جوامع الکلم کا معجزہ بھی عطا فرمایا کہ لفظ تھوڑے ہوں گے لیکن ان مختصر عبارت اور ارشاد میں معانی, مفاہیم, علوم و فنون کے سمندر ہوں گے جو ٹھاٹھے مار رہے ہوں گے. اوتی تو جوامع الکلم, یہ شان نظر آتی ہے تو ان علماء ربانی میں نظر آتی ہے محبوب کا یہ باطنی فیض. حضور سیدنا مظہر العجائب, منبع الفوائد, باب و مدینۃ العلم والحکمت, شیخ و شیوخ امت, صدر الافاضل, استاد الاساتذہ, امیر المومنین سیدنا ابو الحسن و ابو تراب سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے جن کو محبوب کا فیض ارزانی نصیب ہوا و میسر ہوا, یہ شان جلوہ نمائی ان میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ جہاں ظاہری علوم میں درک کامل رکھتے ہیں وہاں اس باطنی فیض کے اندر بھی مہارت کاملہ عطا ہو جاتی ہے ان کو. حضور پیر کرم شاہ صاحب کوئی شک نہیں, جیسے علامہ غلام رسول صاحب نے تبیان القرآن کی پہلی جلد کے مقدمے میں لکھا اپنی تفسیر میں کہ پیر صاحب کی تفسیر اردو ادب کا تو بہترین بے مثال خزانہ اور نمونہ ہے, لیکن انتہائی مختصر ہے. اور صوفیاء کے مسلک کو میں یہ کہتا ہوں بات یہاں تک ٹھیک ہے, بہت مختصر ہے, لیکن اگر آپ اس کے باطن میں جھانک کر دیکھیں گے تو معانی کے دریا اور سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوں گے. بیک وقت یہ کون مفسر ہے ہمارے دور کا ایسا جو سب سے پہلے یہ جائزہ لیتا ہے کہ اس پر غیر مسلموں کا کون کون سا سوال اٹھا ہے آج تک یا اٹھ سکتا ہے, بس ایک دو جملوں کے اندر ہی بہترین شافی جواب اس کا عطا کر دیں گے. اور پھر اپنے دور میں جتنے بد عقیدگی کے فتنے, خارجیت کا فتنہ, ناسبیت کا فتنہ, رافضیت کا فتنہ, مرزائیت و قادیانیت کا فتنہ, مثلیت کا فتنہ, انکار حدیث کا فتنہ, بے شمار فتنے اسی آیت بینہ کے تحت جس کے متعلق کا مضمون ہوگا پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی نگاہ سے کوئی فتنہ اور اس کا رد پوشیدہ نظر نہیں آئے گا. میں ایک تقسیم کے اوپر بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اگر تو شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تحفہ حسینیہ کتاب لکھیں تردید رافضیت میں, تو جتنے زیادہ سے زیادہ حوالوں سے اپنے موقف کو رافضیوں کے حوالے سے ثابت کریں, علماء اش کر اٹھتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب نے انہی کے گھر کے حوالے دے کر اپنے موقف کو ثابت کر دیا.
یہ بات حضرت شیخ الحدیث صاحب کی مدح میں بیان ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اگر علماء دیوبند میں سے احمد شاہ چوگیروی وہ تحقیق فتق لکھتا ہے، اول سے لے کر آخر تک سارے حوالے وہ انہی لوگوں کے دیتا ہے مخالفین کے، تو زبان دیوبندیت رتب اللسان ہے رات دن کہ علامہ چوگیروی صاحب نے کمال کر دیا کہ ہر بات انہی کے حوالے اور انہی کے گھر سے ثابت کر دی. جسٹس پیر کرم شاہ صاحب جس دور میں ہیں اور آگے وہ جمہور اہل اسلام کی کمزوری، بے مرکزیت، ذمہ داریوں کا شعور بھی نہ ہونا اور شعور ہو کر پھر ان کو ادا کرنے کے لیے کوشش بھی نہ کرنا، یہ سارے کے سارے مرحلے اور معاملے جسٹس پیر کرم شاہ صاحب کی بالغ نگاہ کے اندر موجود ہیں. پیر کرم شاہ صاحب آیت بینہ کے حوالے سے جمہور کا موقف بھی واضح کر دیں گے. جتنے استشہاد اور تائید کے طور پر باتیں آئیں گی وہ سارا اپنا موقف واضح کر کے ساتھ یہ بھی فرما دیں گے کہ اس پر تو بانی دارالعلوم دیوبند نے بھی یہ کہا، ان کا حوالہ ساتھ دے دیں گے. اور کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے تفسیر ضیاء القرآن میں کہ جس نظریے کا وہ رد کرتے ہیں اسی نظریے والوں کی کتابوں کے حوالے نقل کرتے چلے جاتے ہیں. جب آپ میدان مناظرہ میں آتے ہیں تو مسلمات خصم آپ کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پر، اور میں کہوں گا قرآن کی زبان میں تلک اذن قسمت دیدہ، جب آپ یہ سارا کچھ کریں مناظرے میں بیٹھ کر، مناظرے سے باہر تحریر، تقریر، ہر جگہ پر تدریس اسباق ہر مرحلے میں، یہ تو آپ کی شان میں بات اکاؤنٹ ہو. اور جب یہی طریقہ کہ مخالف کو اس کے گھر کے حوالوں کے ساتھ حضرت ضیاء الامت حق واضح کرنے کی کوشش کریں، یہ بات مجھ طالب علم کو آج تک سمجھ نہیں آئی پیر کرم شاہ صاحب کے خلاف کیوں کر دی جاتی ہے. حسد بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بیماری ہے. تنقید کرنے والے ناقدین میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے ایسے ہی آنے والے سچے خادمین کا پتہ تھا کہ کئی لوگ نا عاقبت اندیش ہوں گے، توجہ نہیں کریں گے، اعتراض کریں گے. آپ نے فرمان جاری فرما دیا، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. امام بخاری علیہ رحمت نے تخریج فرمائی اس حدیث کی، فرمایا ہر بنی اسرائیل کی وہ بات جو اسلام کے اصولوں کے خلاف نہ ہو وہ بنی اسرائیل سے تم روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. پیر کرم شاہ صاحب الازہری جس دور میں کئی ایسی تفسیریں آئی ہوئی تھی کہ جتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا، ماڈریٹ طبقہ، وہ چاہے ججز ہوں یا وکلاء ہوں، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اساتذہ ہوں یا دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو دین کی تعلیمات سے بہرہ مند نہیں تھے، وہ کئی ایسی تفسیروں کے اس وقت گرویدہ ہو چکے تھے. پیر کرم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے معنی اور مفہوم کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا. آپ اپنا موقف قرآن پاک سے واضح کرتے ہیں، قرآن سے بڑا بھی کوئی حوالہ ہو سکتا ہے. سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50 میں ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس قرآن کے بعد اور کون سی ایسی بات رہ گئی ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ سورہ مرسلات کی آیت بینہ میں آیت نمبر 50 میں اللہ پاک یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے دلائل نازل فرمائے ان تمام کے تمام دلائل میں سب سے بڑی دلیل اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. آج جمہور اہل اسلام اس بات پر فخر کیوں نہیں کرتے کہ ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب تفسیر مودودی تفہیم القرآن کا دیتے ہیں حوالہ، دوسری تفسیروں کا دیتے ہیں حوالہ، لیکن کس لیے؟ بھائی یہ تو غور کرو، تم جمہور اہل اسلام کا تو ہر موقف جو پیر صاحب کا اپنا موقف ہے وہ اہل سنت کے خادم ہیں. مجھے یہ بتائیے 12 سال کامل ہو گئے ہیں
میرے والد صاحب مجھے تقریر کرنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے. فرماتے تھے میں نے اپنے بچے کو صرف اس لیے پڑھایا ہے کہ اگر میں اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تو یہ جنازہ میرا پڑھائے گا, چونکہ میں اس کا باپ ہوں, کوئی نہ کوئی نیکی اس کے ساتھ کی ہوئی ہے, یہ جنازے کی دعائیں مانگے گا تو رو کر بڑے خلوص سے مانگے گا, میں بخشا جاؤں گا. میرے استاد صاحب کی بلا استاد مفتی محمد اشفاق احمد صاحب نے حکم جاری کیا اور میرے والد صاحب نے ان کو اجازت دی. 12 سال ہونے کو ہیں, میں ملک کے طول و عرض تک جاتا ہوں اور صرف تقریر کے لیے نہیں. مجھے ایک بہت بڑے محدث کا پتہ چلا, میں نے ان کی پھر کتاب خریدی. لاہور جامع نظامیہ سے آنے کے بعد خانے وال میں پوری کتاب صحیح مسلم شریف کی شرح اول سے آخر تک پڑھی. کئی مسائل میں اختلاف ہمارے اساتذہ کرتے تھے, لیکن میں صرف اس محدث عظیم اللہ ان کی زندگی میں برکت دے میں کراچی گیا زیارت کے لیے. جب میں وہاں دارالعلوم نعیمیہ پہنچا, میرے ساتھ میرا ایک شاگرد بھی تھا, ایک دوسرا دوست بھی تھا. یہاں سے ہم خانے وال سے گئے تھے, لیکن میں جب گیا مجھے زیارت تو اس محدث دامت برکات العالیہ کی ہو گئی, لیکن میں اس عظیم آستانے پر کھڑے ہو کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ بہت بڑی تعداد دارالعلوم بھیرا شریف محمدیہ غوثیہ کے فاضلین کی یہاں موجود ہے. ان فاضلین کے والدین کی میں اس لیے یہ بات کروں, اللہ جانتا ہے میری نیت کو, مبارکباد کے مستحق ہو کہ تم نے جو اپنی اولاد اس عظیم مرکز فیض میں داخل کروائی ہوئی ہیں, ان کو صرف الفاظ پڑھنے کو نہیں مل رہے, ان کو الفاظ کا نور اور شعور ساتھ عطا ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر. میں فاضلین کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 6 طالب علم صرف میں نے دیکھا کہ بخاری شریف کھول کر اس محدث وقت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بھی سماع کیا, ایک حدیث پاک کی عبارت پڑھی, ان سے شرف حاصل ہوا مجھے. لیکن اتنا بڑا محدث جس کی شرح صحیح مسلم امریکہ میں پڑھی جا رہی ہے, برطانیہ میں, عرب ممالک, پاکستان, ہندوستان, ہر جگہ, لیکن اس کی کلاس میں صرف 6. جدھر جاؤ مایوسی, جدھر جاؤ مایوسی. لیکن یہاں میں پہلی بار طالب العلم حاضر ہوا, حضور پیر سیال کا فیض ہے. یہاں آتے ہی ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیں, اس لیے کہ مغرب سے لے کر کراچی سے پشاور تک اور آگے اور یہ سارے کشمیر اور سارے علاقوں میں جاتا ہوں, مجھے طالب علموں کی اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آتی. الحمدللہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں طلباء بھی ہیں, طالبات بھی پڑھ رہی ہیں. لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ بات کر دینی تو آسان ہے, لکھ دینی تو آسان ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن میں مودودی کا حوالہ دے دیا, عبد الماجد دریابادی کا حوالہ دے دیا. مجھے یہ بتائیے, جب سے یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف مارز وجود میں آیا ہے, ہر سال یہاں سے سینکڑوں طلباء فارغ التحصیل ہو کر صرف پاکستان میں نہیں بیرون ممالک بھی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مجھے بتائیے فار ایگزامپل, بطور مثال, کوئی ایک یہاں کا فارغ التحصیل فاضل عالم ہے جو جمہور اہل اسلام, اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور عقیدے کی تبلیغ, پریچنگ اور ترجمانی کرتا ہو؟ سنیت کی تبلیغ ہے, حق کی تبلیغ ہے, اور شعوری سطح کے اوپر ہے, اور دلائل سے مرصع ہو کر ہے. یہاں دارالمصنفین کے جتنے فاضلین کی کتابیں کن کی ترجمانی کرتی ہیں؟ فکر رضا کی اور فکر اہل سنت و جماعت کی. میرے دوستو, یہ تو احسان ہے امت کے اوپر جسٹس پیر کرم شاہ صاحب کا کہ انہوں نے وہ لوگ جو بدعقیدگی کا کسی بھی ذریعے سے شکار ہو گئے تھے, ان کو راہ راست پر لانے کے لیے جمہور اہل اسلام کا تو ہر موقف قرآن کی آیت سے لکھا, مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک سے لکھا, اور پاکان امت کے نظر و فکر اور عمل کی روشنی میں لکھا, اور ساتھ ہی آخر پر تتمیم فائدہ کے لیے اور دوسروں پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے حوالے بھی جس فتنے کا رد کرتے ہیں, جس غلط موقف کا رد کرتے ہیں, یہ سارا کچھ کر کے پھر انہی کی کتابوں کا, معروف کتابوں کا حوالہ دے کر, معروف کتابوں کا حوالہ دے کر ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ موقف جمہور علیہ السلام کا وہی ہے جس پر یہ تمہارے آباء و اجداد بھی تھے, لیکن آج تم فتنے سے مفتون ہو کر اور غلط راستے پر چل کر حق کا راستہ چھوڑ گئے ہو. خدا را واپس حق کی طرف جمہور میں لوٹ آؤ.
یہ بہترین حکیمانہ طرز عمل ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نام لے لے کر انہوں نے نومینیٹ کر کر کے رد کیوں نہیں کیا. تو مہربانی کرو آپ ایسی تفسیر لکھ ڈالو جس میں نام لے لے کر رد کرتے چلے جاؤ. اعتراض کر سکتے ہو, عملی طور پر کام کر کے کیوں نہیں دکھا سکتے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا بہترین بلیغ انداز تبلیغ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. پیر کرم شاہ صاحب نے چونکہ رسمن قرآن نہیں پڑھا تھا, پیر کرم شاہ صاحب جب قرآن پڑھتے تھے تو بقول اقبال کہ نہ ہو جب تک تیرے ضمیر پہ نزول فرقان, گرا کشا ہے نہ رازیو کشاف. سید المفسرین امام محمد بن عمر فخر الدین رازی جو 606 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں, ان کی تفسیر اور علامہ عمر جار اللہ زمخشری 461 میں فوت ہونے والے ان کی کشاف, علامہ فرماتے ہیں کشاف پڑھو گے تو عبارت اور الفاظ قرآنی تم پر واضح ہو جائیں گے, تفسیر کبیر پڑھو گے تو معانی واضح ہو جائیں گے, لیکن جب تک تو خود قرآن کے جملہ ارشادات کو اپنے من اور باطن کی دنیا میں جاگزین نہیں کرے گا, گرا کشائی نہیں ہو سکے گی. یہ چیز آپ کو ہمارے دور کے مفسرین میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری, چونکہ انہوں نے بنیادی طور پر یہ تفسیر کن لوگوں کے لیے لکھی تھی, وہی آج کا جدید طبقہ جو مختلف فتنوں کا شکار ہو رہا ہے, جن کے پاس جدید علوم تو بڑے ہوتے ہیں لیکن دین کی الف با کا پتہ نہیں ہوتا. مختصر کہ تھوڑے وقت میں زیادہ فیض ان تک پہنچے. پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر پڑھنے کے لیے واقعی نگاہ کی بھی ضرورت ہے. سوال اٹھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ستم ظریفی کا کلمہ کہیں استعمال